برداشت ہو گئی ہے، ختم. ذرا سی بات ہوتی ہے اور دھڑ دھڑ طلاق کے لفظ زبان سے نکالتے ہیں. آپ نے اپنے باپ داداؤں میں کبھی سنا ہی ہے؟ آپ کے ابو امی میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ کبھی دیکھا ابو نے طلاق کا لفظ نکالا ہو زبان سے؟ الا ماشاءاللہ. کبھی دادا دادی نے کبھی سنا آپ نے؟ بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی، روٹھ جاتے تھے، بات چیت بند ہو جاتی تھی، بہت مشکل ہوتا تھا یہ لفظ. میں حیران ہوتا ہوں جو کیس آتے ہیں، اتنی سی بات کہ بیگم نے فون نہیں اٹھایا اور کیا کر دیا، سالی کو فون کر کے کہہ دیا اس کو میری طرف سے طلاق. پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے، بالکل ہی ایک سینس لیس ہو گیا ہے. پھر یوں ایک دم ہوش آتا ہے، یار یہ کیا کر رہے ہیں یار، ذرا سی بات. آج ایک بندہ آیا میرے پاس، ذرا سی بات پہ کیا ہوا ہے، اس نے اپنی سالی کو فون کیا کہ بیگم کو فون دو، اس نے بیگم کو فون نہیں دیا. وہ کہہ رہا دو، میں کہہ رہا ہوں دو، میں کہہ رہا ہوں دو، بیگم نہیں رہا. میں نے کہا اللہ کے بندے تو اس کے گھر ڈنڈا لے کے پہنچ جاتا، غصے میں 2-4 ڈنڈے پھوڑ دیتا، لگا دیتا، اس کی تلافی ہو سکتی ہے. زخم آئے گا نا، وہ مرہم لگ جائے گا. اول تو یہ بھی جنگلی پن ہے اس بات پہ ڈنڈے مارنا، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ جنگلی پن پہ اترنا ہی ہے تو ذرا کچھ کم درجے کے جنگلی بن جاؤ. اتنا آسان کر دیا اتنا. تو اب ایک مسئلہ تو یہ ہے ہمارے معاشرے، اور اس کی بہت ساری وجوہات نشہ ہیں. یاد رکھو جو لوگ نشہ کرتے ہیں نا، وہ دماغ ان کا اعصاب کیا ہو جاتے ہیں، ڈھیلے، بریکیں فیل. صحت کا بہت گہرا تعلق ہے اس سے. ہاں کوئی مسئلہ ہو، بہت بڑا مسئلہ ہو، پھر آپ مشورہ لیں. جو میں نے پورا طریقہ بتایا تھا کہ شریعت میں طلاق دینے کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے. ہر شادی کامیاب بھی نہیں ہوتی. بعض جگہ تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی علیحدگی اختیار کر لو. وہ تو اللہ نے بھی قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ اگر تم حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو محبت سے کیا کرو. میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا پھر بھی ان کو مشورہ دیا جائے بھائی نہیں یہ رہو، ایسا نہیں، اسلام میں ایسا نہیں. رہو محبت سے. ہر صورت ناکام ہو گئی سلو کی، ہر جگہ وہ ہو گئی تو پھر شریعت کیا کہتی ہے، محبت سے علیحدگی. لیکن اس تمیز سے. تمیز کیا ہے، 4 آدمی بٹھاؤ، سلو کی کوشش کرو، جرگہ بٹھاؤ. یہ بہت آخر میں جا کے یہ ہونا چاہیے، یہ لفظ بہت آخر میں. اور پھر اس کا بھی طریقہ کیا ہے، ایک ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو ایک پورا میں نے اس پر ایک بیان کیا تھا کہ شریعت میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے کیا، وہ سارا پروسیس سے گزر کے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ بھئی آپس میں محبت سے رہو. ناممکن ہے رہنا. دیکھو قرآن نے کیا کہا، اگر 3 طلاقیں مرد نے دے دی، عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے گی اور اتفاق سے اس نے بھی طلاق دے دی، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ. تو عورت اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے بشرطے کہ دونوں کو یقین ہو کہ محبت سے رہیں گے. کیا مطلب، اگر یہ ڈر ہونا کہ اب بھی لڑائی ہوگی تو پھر نہیں کرو شادی. تو اسلام میں ہندوؤں والا قصہ نہیں ہے کہ بس جڑ گئے تو ایلسی سے جڑ گئے، اب چاہے مر رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، نہیں علیحدگی نہیں ہے مگر وہ ایک تمیز سے، شریف لوگوں کی طرح، خاندانی لوگوں کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو غصہ ہے نا، یہ ذرا ذرا، اور بات بھی کوئی ہو نا، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بیوی کھانا نہیں پکاتی، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جناب وقت پہ یہ خدمت نہیں کرتی. یہ اتنے بڑے بڑے ایشوز نہیں ہیں کہ ان باتوں پہ آدمی طلاق کی طرف آئے یا ڈیورس کی طرف آئے. ان باتوں کی طرف یہ انسان کے نیچ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اتنی سی بات کہ جی کپڑے نہیں دھو رہی وہ، اور وہ اس میں نیل زیادہ لگا دیتی ہے، اور وہ سالی کو فون کیا تو وہ بیوی کو فون نہیں دے رہی ہے، بیوی کو فون کیا تو وہ اٹھا کیوں نہیں رہی. میرے پاس آ کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، میں نے بیگم کو فون کیا، اٹھا میرا میٹر گھوم گیا. بیگم کو میں نے فون کیا، وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی، میرا میٹر. میں نہیں برداشت کرتا ایسی چیزیں. میں نے کہا آپ کے باپ کو بھی برداشت کریں. جب آپ کی شادی ہو گئی نا تو آپ کے باپ کو یہ چیزیں برداشت کرنی. بہت آہستہ سے بولا کیونکہ جس کا میٹر اس پہ گھوم سکتا ہے تو کیا کہ ادھر اتنا گھوم گیا تو ایسا میرے اوپر ہی گھوم گیا. کیا تو یہ نکاح کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ جب شادی ہوگی تو پھڈے بھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اب تک تو آپ آزاد زندگی گزار رہے تھے، اب تو آپ پابند ہو گئے ہو. آپ کے باس سے پھڈے نہیں ہوتے ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، یار تنخواہ ملتی ہے جو چھوڑو. تو اسی طرح جب بیوی بھی الٹی سیدھی سناتی ہے تو تھوڑی سی برداشت کرنی پڑتی ہے، یار بہت سارے مفاد ہیں اس سے. اور جو ہے کیا نام ہے، بچوں کی ماں ہے، اور بہت سارے اللہ نے فائدے رکھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ایک دفعہ ان کی بیگم نے ان کو سنا دی. کسی نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، اور اتنا روب آپ کا، آپ کی بیوی اونچی آواز سے بات کر رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ، انہوں نے پھر اس کے اوصاف بیان کرنا شروع کی
کہ یہ میری خدمت کرتی ہے، میرے لباس دھوتی ہے، میرے گھر کو صاف رکھتی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے. تو یہ ساری خوبیاں بھی تو ہیں نا. اور ان کا میٹر کس پہ گھوم رہا ہے؟ فون کیا اس نے. اور میں خواتین کو کہتا ہوں میاں فون کرے اٹھا لیا کرو. یہ بے ادبی کی بات ہے بہرحال کہ وہ فون کر رہا ہے آپ اٹھا نہیں رہی، بے ادبی کی بات ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ میٹر میٹر کیا ہوگا تو کہنا میں نے تو یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فون میرا استاذ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ٹیلی فون مجھے بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا جن میں ہر قسم کے طبقے سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، یہ انسان کو بہت ماحول معاشرے کی بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے آج کل. تو ہر ایک سے لوگ ہر ایک بات کرتے بھی نہیں ہیں، علماء سے تو سب باتیں کر لیتے ہیں لوگ. تو یہ جو غصہ ہے، غصہ اس میں چائے گٹکے کا بہت زیادہ دخل ہے. جو زیادہ چائے پیتے ہیں ان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ چائے بلڈ کے سرکولیشن کو بڑھا دیتی ہے. کیفین ہے، سگریٹ ہے، چرس ہے، شراب ہے. تو اپنے دماغ جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہے. انسان اپنے دماغ کی صحت کا خیال سب سے پہلے کرے، نارمل زندگی گزارے، نیند ٹائم پہ کرے، اور یہ ہنسی خوشی اور یہ لفظ کو زبان سے نکال دے. آئیو اصل اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پہلے علماء سے یا خاندان کے بڑوں سے مشورہ کرے، تمیز سے کام کرے، جذبات میں کرنے کا کام نہیں.